ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں اونٹ کی بہت سواری کی، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم ملزوم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی پہ ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا، تو میں بسوتا ہوا اماں بلوچن کے گھر چلا گیا، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ ابا جی نے مارا۔ وہ چادر لے کے اور ہمارے گھر آ گئی غصے میں، اور کہنے لگی ہے ڈاکٹارا تم نے کیوں بچے کو مارا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے مارا نہیں، میں نے تو جھڑکا مارا تھا۔ کہنے لگی جھڑکا بھی کیوں مارا تھا؟ کچھ تو مارا، وہ سمجھی تھی جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے۔ تو ہم ان کے اونٹوں پہ بہت سواری کرتے رہے، اور پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آ گیا۔ تو سن 46 میں جب پاکستان کی تحریک بڑے اپنے زوروں پہ تھی، تو ہمیں دریائے ستلج کے کنارے ایک لمبے سفر پہ تبلیغ کے لیے جانا تھا کہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جا سکے۔ اور وہاں جو لوگ تھے وہ تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا پاکستان کی طرف جھکاؤ بہت کم تھا اور مسلم لیگ سے ناواقف تھے۔ تو ہمیں وہاں اونٹ پہ جانا پڑا۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، اور 2 نوجوان آئے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے، اور 2 ہم جہاں سے تھے۔ تو اونٹوں پر سوار ہو کے چلتے تھے۔ وہ ہمارا سب سے لمبا سفر تھا کہ ایک دن میں ہم نے 8 میل کی مسافت اونٹ پہ طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے ہمیں وہاں راستے میں 2 ڈاکو مل گئے، ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام سجاول تھا۔ پرانی وضع کی بندوقیں تھیں، انہوں نے ہمیں روک لیا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اس مشن پہ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں، تو ہم پھولی کراڑ کو لوٹنے کے لیے جانا ہے، تو آپ ہمیں اپنے اونٹ دیں۔ ہم نے کہا یہ اونٹ تو ہمیں بہت ضروری ہیں، تم پھولی کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑا ہمارا کام زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوگا۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، میں پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ پھر ان دونوں ڈاکوؤں نے ہمیں ہمارے دوست بن گئے، اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کاٹھی نہ بھی ہو تو پھر کس طرح اونٹ کی کوہان کو لانگڑی مار کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کام کا اپنا اپنا فن ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ پچھلے ہفتے بلکہ زیادہ دن ہو گئے، 15-20 روز، مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ تو میں کوئی کتنی مدت، تقریباً آدھی صدی کے بعد، یعنی سن 47 کے بعد پہلی مرتبہ اس مدت میں پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پر بیٹھا، اور کلفٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کیا۔ اونٹ پہ بیٹھنے کی سب سے بڑی اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اونٹ دوسرے جانوروں کے مقابل میں ایک اور انداز سے اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں جو ہے وہ کھڑی، دنیا کے دوسرے سارے جانور مویشی اگلی ٹانگیں پہلے کھڑی کرتے ہیں، لیکن یہ پچھلی ٹانگوں پہ اٹھتا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ ایک اللہ نے رکھا ہے اس کا کام کہ آدمی چاہے یا نہ چاہے وہ خود بخود ایک سجدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس کے حوالے سے میں یوں ایک الجھن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ اونٹ، اللہ تعالیٰ بھی کلام پاک میں اونٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ ذرا کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح کا جانور بنایا، یعنی اس کے عجائب اور غرائب جو ہیں وہ ابھی تک پوشیدہ ہیں، اور ساری کی ساری اس کے خصائص جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے۔ اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ یہ میلوں
اور دنوں سفر کر سکتا ہے بغیر پانی پیے ہوئے. اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، لیکن وہ وقت نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا. لیکن یہ اپنے انداز کا ایک بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بے حد. اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا تو اب آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا. کبھی آپ الگ گئے ہوں گے، اللہ کرے جائیں، اگر نہیں گئے ہیں تو جدے سے مدینے جاتے ہوئے جو بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں، کبھی کبھی ریگستان کے لکو دک ٹوٹے اور کتے آ جانے کے وقت آپ کو چرتے چپتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی. ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چاندی جیسی ریت پر چاندی جیسے بدن لے کے دھوپ کے اندر ایک عجیب گل کھلاتے ہوئے سے چلتے ہیں. اور وہ نظارہ ایسا دیکھنے والا ہوتا ہے کہ آدمی کتنی دیر تک، ہم یعنی بس میں سفر کرتے تھے تو لاری سے سر نکال کر بڑی بڑی دیر تک ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیسی خوبصورت اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی ہے جن کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے. تو اسی سلسلے میں مجھے یاد آیا کہ پاکستان میں جب امریکہ کا صدر آیا، ایک ابھی تک شاید ایک ہی صدر آیا اور تو نہیں آیا، جس کا نام لنڈن بی جانسن تھا، اور وہ کراچی اترا، تو جو سب سے عجیب و غریب چیز جس نے لنڈن بی جانسن کو متاثر کیا وہ اونٹ تھا. اونٹ کی ہماری بہت گاڑیاں تھیں جو سامان اسباب نقل و حرکت میں کام آتی تھیں اور بہت سارا سامان ڈھوتی. اونٹ گاڑیاں کراچی اس زمانے میں 1952-53 کی بات ہے، بھرا ہوا تھا، اونٹ گاڑیاں تھے. تو اتنا متاثر کیا اس کو کہ اس نے کہا کہ میں تو یہ اونٹ جو ہے ایک امریکہ لے کے جاؤں گا اور اس کو رکھوں گا آج کے دن. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اونٹ تو نہیں لے جا سکا، لیکن اس اونٹ کا ایک ساربان جو شتربان جو تھا بشیر، اس کو بشیر تھا غالب کا، بشیر کو ساتھ لے گیا. اور بشیر بیچارے کو بڑی مصیبت پڑی اور وہ روتا تھا کہ اس بس اونٹ کی وجہ سے مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے. اس زمانے میں لوگ امریکہ جانے سے گھبراہ، بشیر جیسا بھلا آدمی. تو وہ بڑا اس نے اخبار میں بیان دیا کہ صاحب مجھے ایک تو بولی نہیں آتی ان کی، میں وہاں جا کر کیا بات کروں گا، اور امریکہ جا کر مجھے کیا لینا ہے، مجھے تو اپنا اونٹ گاڑی چلانی ہے. لیکن اسے جانا پڑا اور اس کو یہاں سے، آپ نے اگر تصویریں دیکھی ہوں تو نئی رومی ٹوپی خریدی اس نے، بیچارے نے کچکن بنائی. آزاد آدمی تھا. پچھلے دنوں میں اونٹ کے بہت قریب رہا، لیکن مجھے یہ ہرگز اندازہ نہیں تھا خواتین و حضرات کہ جسمانی طور پر اونٹ کے اس قدر قریب رہ کے اور کلفٹن میں اس کی سواری اس عمر میں کرنے کے بعد یہ ایک اور انداز سے میری زندگی کے اور میری روح کے اور میرے وجود کے اور میری سائیکی کے قریب آ جائے گا. تو میں آپ سے جب یہ اونٹ کی باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اس اونٹنی کا خیال بار بار آیا اور آتا ہے. اور جب بھی اونٹ کا ذکر آتا ہے، جو اونٹنی حضرت صالح کی اونٹنی تھی اور جو ایک معجزے کے طور پر وجود میں آئی تھی، اور قوم سمود کی طرف صالح کو اللہ نے بھیجا تھا. بہت اونچے درجے کے نبی تھے کہ جا کر اس بےہودہ قوم کو راہ راست پر لایا جائے. اور وہ قوم بڑی امیر تھی. ان میں بیشتر خرابی یہ تھی کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، علاقہ بہت سرسبز تھا. یہ آپ کے اردن کا علاقہ جو ہے، یہاں سے لے کر عرب تک اور مدینہ شریف سے لے کر تبوک کے درمیانی علاقے میں، وہاں جا کر سمود کیا جغرافیائی حد ختم ہوتی. بہت لمبا علاقہ تھا. اور سمود کے لوگ اپنے بھاویں تکبر کے مارے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہوئے اونچے پہاڑوں کو تراش کر چھینی ہتھوڑی سے اس کو چھیل چھیل کر پہاڑوں کے اندر نہایت خوبصورت محل بناتے تھے. یہ ان کا بڑا کمال تھا. یعنی انہوں نے کوئی لینٹر نہیں ڈالا، کوئی اینٹیں پتھر نہیں جمع کیے، پہاڑ کو لیا ہے اور اس کو چھیلنا، کھروچنا اور اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کے کمرے، چھوٹے بڑے اور خوبصورت ستون
اور محرابیں بنائی ہیں کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب بھی اگر آپ چاہیں تو اردن کے علاقے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی سلائیڈیں بھی ملتی ہیں. اور اگر آپ کو جغرافی کا شوق ہے تو جغرافک میگزین جو ہے ان میں گاہے بگاہے ان محلات کی جو تصویریں ہیں وہ فوٹوگراف کی صورت میں اور ڈرائنگ کی صورت میں آتی رہتی ہیں. تو وہ لوگ بڑے متکبر لوگ تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ نے ایک پاکیزہ نبی کو حضرت صالح کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر وہ انہیں اللہ کا پیغام دیں. تو لوگوں کو نبیوں کے اوپر جو اعتراض رہا ہے، جتنے بھی نبی ان کے پاس بھیجے گئے، ایک ہی اعتراض رہا ہے لوگوں کو کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو تو ہمارے جیسا انسان ہے اور تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ تو غریب آدمی ہے اور غریب آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو ایک بہت امیر آدمی کو ہونا چاہیے، متکبر کو ہونا چاہیے. فرعون نے بھی یہی کہا حضرت موسیٰ سے کہ تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تیرے بازوؤں میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں، کنگن پہنتے تھے نا مجھے، اور تو بات بھی شستگی کے ساتھ اور ایک تفصیل کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو اور بھی جتنے پیغمبر تھے، حضرت نوح کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو انہوں نے بھی بار بار ایک ہی بات دہرائی کہ تو اگر سر بلند ہوتا اور تیرے پاس اتنے اونچے محل ہوتے جتنے ہم لوگوں کے پاس ہیں اور تم نے بھی ایسی عمارتیں بنائی ہوتی، سالے ہم تم کو پیغمبر مان لیتے ہیں، لیکن اب تو ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے، بھلا سا آدمی ہے، لیکن تیری مالی اقتصادی اکنامک کنڈیشن اتنی. آپ دیکھیں بار بار ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو اکنامک کنڈیشن کی کرتے ہیں. آپ کے اوپر جب بھی کبھی کوئی مصیبت پڑتی ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو آپ بجائے اس بوجھ کو بلا واسطہ طور پر ڈائریکٹلی برداشت کرنے کے ہمیشہ پلٹ کے اکنامکس کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری اکنامکس کمزور ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم نیک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر کمزور ہیں. ہم بہادر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم مالی طور پر، ہم اچھے انسان اس لیے بن سکتے کہ مالی طور پر ہم. تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی تم مالی طور پہ تو اچھے نہیں ہو، ورنہ اگر تمہارے پاس اتنے بڑے محل ہوتے جتنے ہمارے پاس ہے تو ہم تم کو یقیناً نبی مانتے ہیں. لیکن وہ کہتے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم کو بھلائی کے راستے کی طرف لاتا ہوں تاکہ تمہارا اس میں فائدہ ہے، اور میں تم سے اس کے کوئی ٹیوشن فیس بھی نہیں مانگتا، جو کچھ ہے میں مفت دیتا ہوں اور میرا اجر تمہارے اللہ کے پاس ہے. اور کیسی یہ باتیں آپ بہت اچھی طرح سے اور مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تجھ کو پیغمبر نہیں مانتے. اچھا، اگر ہم طبیعت پہ بوجھ ڈال کر آپ کو پیغمبر مان بھی لیں تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے. یہ سمود کی قوم نے کہا، آل سمود نے کہا. تو حضرت صالح نے فرمایا کہ بتاؤ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو. لیکن انہوں نے وارن کیا کہ معجزہ رونما ہو چکنے کے بعد پھر اگر تم نے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو نہ مانا تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا. خوش نصیب ہیں وہ قومیں جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا اپنے پیغمبر سے، لڑائی جھگڑا کرتے رہے لیکن معجزہ نہیں مانگا تو وہ بچ گئے. لیکن اگر معجزہ مانگ لیا جائے اور معجزہ طلب کر لیا جائے اور وہ رونما ہو جائے تو پھر اگر نہ مانا جائے تو پھر عذاب ظاہر ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم یہ برداشت کرنے کا، لیکن اگر تو معجزہ رونما کرے گا تو. اب دیکھیے ان ظالموں نے معجزہ کیا طلب کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے پہاڑ ہے، چٹیل چکنا بہت مضبوط، کروڑوں سال کا اپنی جگہ پر قائم. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا اللہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا کرے. اب پہاڑ کا اور اونٹ کا یعنی جانور کا اور جمادات کا تو کوئی تعلق نہیں، اور وہ اونٹنی آئے اور ہماری بستی میں ہمارے ساتھ رہے تو پھر ہم تم کو مانیں گے کہ تم پیغمبر ہو. اور چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سے اس معجزے کو طلب کیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے مان جائیں تو ان کا فائدہ ہے. ان پہاڑوں کے درمیان میں سے، ان چٹیل چمکدار چکنے پہاڑوں کے اندر سے وہ
ناقۃ اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی اونٹنی جو ہے وہ نمودار ہوئی اور ان کے آگے چلتی آ رہی، اور چونکہ پہاڑ وہ بہت بلند تھے اور اس کا قد بھی اس اونٹنی کا بہت بلند تھا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ خوبصورتی کے اعتبار سے وہ بھی چاندی کا ایک مرقع نظر آتی تھی، تو وہ چلتی ہوئی آگے اور بستی میں آ کر کھڑی ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے لگی ہوگی، مجھے اس تفصیلات کا ایک اندازہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ تو وہاں آ کے ان لوگوں نے جب اسے دیکھا تو حیران اور ششدر بھی ہوئے کہ یہ اونٹنی تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں؟ تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہاری خواہش مہربانی، تمہاری خواہش کے مطابق اور تمہاری آرزو کے مطابق یہ اونٹنی انہی پہاڑوں میں سے پیدا ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اب یہ آپ کی مہمان ہے۔ اب اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ یہ اس بستی کے کنویں سے یا جو بھی واٹر ہیڈ وہاں پہ تھا پانی پیے گی، اور اس کا ایک دن مقرر ہوگا، اس دن کوئی آدمی وہاں سے پانی نہیں لے سکے گا، نہ جانور، نہ اس کے مویشی، نہ چرند، نہ پرند، نہ انسانوں کو دیا جائے گا۔ تو یہ اونٹنی جو ہے یہ ہماری معزز ترین مہمان ہے، اور اس کی غور و پرداخت، اس کا پالن کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہم اس کا کریں گے۔ کچھ دن تو انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا اور باری کے مطابق جو دن مقرر تھا اسے پانی دیتے رہے، لیکن پھر جیسے انسان ہے نا، اس میں ایک آدمی ایسا پیدا ہوا جنہوں نے اور 8 آدمیوں کو ورگلایا، وہ 9 تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا شرط ہم نے اپنے آپ پر عائد کر لی ہے، اور اس اونٹنی کی کیا حیثیت ہے، ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا کلا کما کریں۔ چنانچہ انہوں نے رات کے وقت اس اونٹنی کی کونچیں کاٹنی، وہ ٹخنوں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، تو وہ اونٹنی جو تھی ظاہر ہے کہ نہا رہی وہاں پر۔ صبح کو جب بیدار ہوئے سب لوگ، اور وہ باری تھی اونٹنی کے پانی پینے کی، اور وہ تشریف نہ لائی کیونکہ وہ تو تھی نہیں اس دنیا میں، تو حضرت صالح کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ گزرا، تو پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بہت برا ہوا، نہ صرف تم نے اس معجزے کو جھٹلایا بلکہ اس مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب 3 دن کے اندر اندر تمہارا کلا کما ہو جائے گا، اور پھر یہ نیست و نابود، پھر آنے والی تاریخ میں لوگ انگلیاں اٹھا کر بتایا کریں گے کہ یہ سمود کے رہنے کی جگہ تھی، اور یہ ان کے محل تھے جو ویران پڑے ہیں اور جو قیامت تک اسی طرح ویران رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کی بات نمی، جو پہلے دن جیسا کہ بتاتے ہیں تقریباً ان کے منہ پیلے ہوئے، اگلے دن بے حد سرخ ہو کر کالے۔ پھر ایک چنگھاڑ نے، ایک ایسی چنگھاڑ جیسے اب یہ بم بنے ہیں نا کہ نیوٹرون بم وغیرہ کا ذکر ہے، وہ چنگھاڑ آئی اور وہ سارے کے سارے اوندے منہ گر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ دوست کے پوتے کی شادی پر مجھے اسلام آباد جانا تھا، تو اسلام آباد پہنچ کر مجھے ایک پیغام ملا کہ ایک بابا ہے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بابوں کا تو بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو پچھلے ہفتے میں آپ سے ایک بابا کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ کا رہنے والا اسی ٹی وی اسٹیشن کا تھا، لیکن بابوں کے ذائچے، بابوں کی شکل و صورت، ان کے ڈھانچے، ان کے حلیے، ان کے چہرے، ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ نہ آ کے مجھ سے پوچھا کریں کہ جناب مجھے ہر بابا میٹھا بابا نہیں ہوتا، میرے سائیں فضل شاہ صاحب جیسے سارے بابے نہیں، تو چنانچہ ہاں جی جلد تو میں ملنے ان کے پاس گیا، کیونکہ دھوپ تھی اور پہاڑی علاقہ تھا، تو میرے گلے میں ایک چھوٹا سا صافہ تھا۔ پہلے میں اسے سر پہ دھوپ، آپ کو پتا پہاڑوں کی دھوپ بڑی تیز ہوتی، لیکن جب میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے، وہ نکلے اپنے مقام سے، میں نے سلام کیا، کہنے لگے تم بڑی مٹھار کے باتیں بناتے ہو اور باتیں سناتے ہو، میں تم کو وارن کرتا ہوں، یہ لفظ میں سر، اور تمہیں وارن کرنے کے لیے بلایا ہے یہاں پر کہ تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو، اور تم لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے، اور تم لوگ ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ دیکھو، کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان اور یہ پاکستان کا ملک ایک معجزہ ہے،
یہ جغرافیائی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو تم اپنے آپ کو بار بار کہا کرتے ہو کہ ہم نے پھر یہ کیا پھر سیاست کے میدان میں یہ، پھر اپنے قائد کے پیچھے چلے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسے مت کہو. پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا آل سمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا ہوتا ہے.